الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب السجن اارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یوسف چل رہا ہے۔ قرآنی قصص، قرآنی کہانیاں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور ان قصوں کے بارے میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصے سنا رہے ہیں۔ جب اللہ رب العزت خود قصے سنا رہا ہے تو یقیناً وہ تاریخ انسانی کی بہترین قصے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 30 کی تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے قید خانے زندان کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، کیا بہت سارے متفرق رب خدا بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن جن کی عبادت اور بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گڑھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ حکومت کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ ایک آیت ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اپنی تخلیق، اپنے بنائے ہوئے انسانوں کو جانتا ہے، اس لیے انہیں 6666 تقریباً آیتوں پر مشتمل قرآن نازل فرمایا۔ حالانکہ ایک ایک آیت ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ ہماری گفتگو پہنچی تھی حضرت وقت کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، 12 بیٹے ہیں، فلسطین میں رہتے ہیں۔ 10 بیٹے جوان ہیں، بڑے ہیں، گھر کا اور زمینات کا پورا کاروبار سنبھالتے ہیں۔ انہیں ایک شکوہ ہو گیا، اپنے والد سے شکایت ہو گئی کہ ہمارے ابا چھوٹے کو بہت چاہتے ہیں، 10-12 سال کا کچھ کرتا نہیں اور ہماری جانب توجہ نہیں۔ سازش کی، لے جا کر اندھے کنویں میں ڈھکیلے اور آ گئے۔ ایک ایک بات پہ غور کیجئے، انسانی تدبیر اور انسانی چالیں کچھ اور ہوتی ہیں، اللہ کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد گھر کے نبی کے بیٹے کو قید خانے میں تو یعنی اندھے کنویں میں تو پہنچا دیا، لیکن چند گھنٹے گزرے نہیں ہیں کہ ادھر سے قافلہ آیا، وہ نکال کر لے جا کے مصر میں بیچ دیا۔ ہمارے ذہن میں کیا جائے گا؟ فوری موت واقع ہو جائے گی، جنگل ہے، درند چرند پرند ہے، زہریلے جانور ہیں، ڈس لے گا، موت ہو جائے گی۔ نہیں، اور یہ ترتیب دیکھیے آگے کیسی چل رہی ہے۔ وہاں پر خریدا بھی تو کوئی بھی خرید سکتا تھا، لیکن خریدا تو ایک بہت بڑا مالدار آدمی، ہو سکتا ہے حکومت میں اس کی کوئی بڑی پوزیشن ہو، جس سے کہ قرآن اس کو عزیز المصر کہتا ہے، زبردست۔ عزیز کے معنی ہوتے ہیں زبردست، کہ اچھی پوزیشن پر۔ اتنا چھوٹا بچہ تھا، بڑا خوبصورت، اسے لے جا کر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اسے اچھی اس کی پرورش کرو، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں گے یا ہمارے کام آئے گا۔ اب وہ بچہ 10-12 سال تک اس گھر میں پرورش پایا، اچھا کھایا کھلایا گیا۔ ظاہر ایک ویل ٹو ڈو فیملی ہے، مالدار ہے، خود بھی اچھا کھاتے ہیں، نوکر چاکر کو بھی اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں۔
اب جو اچھی غذا ملی شہر کی اور ایک محل نما گھر کی، تو اب بچے کی جوانی پھوٹ کر آئی، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی اپنی جگہ پر ہے۔ اب وہ عورت جس نے بچپن سے اس 10-12 سال کے بچے کو پالا تھا، وہ اس کے جذبات شیطان نے ورغلا دی۔ یعنی عمر کے کسی بھی حصے میں شیطان ورغلا سکتا ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ بچہ ابھی جوان ہو، لڑکی جوان ہو، 15-16 ٹین ایج میں ہو، ایسا کچھ نہیں۔ اب جس گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام ابھی نبی نہیں بنے، حضرت یوسف رہتے ہیں، 10 سال انہوں نے گزارے ہوں گے۔ اچھا، اس 10 سال میں اس عورت کے تعلقات اپنے شوہر سے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، لیکن آخر کیا وجہ تھی؟ قرآن کس چیز کی جانب ہمیں اشارے دے رہا ہے؟ اگر تمہارے گھروں میں بے پردگی کا ماحول ہوگا، تمہارے معاشرے میں بے پردگی ہوگی، یہ گندگی پھیلے گی، کوئی نہیں روک سکتا اس کو۔ تم اپنی جگہ کی بڑی بڑی داڑیاں چھوڑ لو، ہاتھوں میں تسبیحیں گھماتے رہو، کچھ ہوگا نہیں، اس تمہارے نیک بننے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک کہ پوری سوسائٹی کو تم نیک نہ بناؤ۔ اور یہی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ مسلم ہو جاؤ، اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اس کا ہر حکم مانو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہی تعلیمات ہے۔ اب تم چھوڑ پکڑ کر رہے ہو، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کتاب کے کچھ حصے کو پڑھتے ہو، کسی کو چھوڑ دیتے ہو، جو اچھا نرم دکھا، مسواک کرو، بڑا مزہ آیا، مسواک کر لی، سیدھی کروٹ سو جاؤ، بڑا مزہ آیا، سو گئے، کھانے کے بعد میٹھا کھاؤ، بڑا مزہ آیا، کھا لی۔ سود لینا چھوڑ دو، نہیں ہو سکتا، شیئر مارکیٹ چھوڑ دو، نہیں ہو سکتا، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، زندگی میں نہیں ہو سکتا، غلط بیانی، غیبت، چغلی مت کرو، نہیں ہو سکتا، منہ سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نکل لیا۔ حالانکہ یہی زندگی کے اصول و ضوابط سکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب یہاں پر ثابت ہو گیا محل والوں کے سامنے کہ عورت خطا کار ہے، اور اس نے اس بچے کو جو اس کی نظروں کے سامنے جوان ہوا، اس نے کھلایا پلایا، لیکن اسی کی نیت اس پر ڈاماڈول ہو گئی، اور اس نے اپنی عصمت اس کے حوالے کرنے پہ راضی ہو گئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پکڑی گئی، شوہر آ گیا، شوہر کو بھی گفتگو سے پتا چلا کہ میری بیوی خطا کار ہے، تم عورتوں کی چالیں ہیں، اور تم عورتوں کی چالیں بتائیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ، کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ یوسف عارض، یوسف تم بھول جاؤ اس واقعے، اب بتائیے اگر شوہر کو معلوم ہوتا میری بیوی کے ساتھ کسی نے یہ حرکت کی ہے، وہ بھی سردار بڑا، خاموش بیٹھتا، جیل میں سڑا کے مار دیتا، کوڑے لگواتا، دنیا بھر کی اذیتیں سزائیں دیتا نا۔ لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ نہیں، اس بچے کی غلطی نہیں ہے، اس نوجوان کی غلطی نہیں ہے۔ اچھا، معاشرہ کیسا ہے اس زمانے کا، یہ دیکھیے، یہ جو آج کل ہمارے واٹس ایپ چل رہے ہیں نا، سوشل میڈیا، جس کو دیکھو انہیں ٹویٹر پر بھی ہے، انسٹاگرام پر بھی ہے، پتہ نہیں، میرے کو تو نام بھی یاد نہیں ہے اس میں کیا کیا ہے، جیسے کہ میں واٹس ایپ کے علاوہ بڑی مشکل سے یہ استعمال ہی نہیں کرتا، ہر چیز میں ہے، اور دیکھتے دیکھتے آنکھیں چھپ جا رہی ہیں، سو جا رہے ہیں، جواب بھی نہیں دے سک رہے، لیکن شوق اتنا ہے، آدھی رات 12 1 2 بجے رات تک جا رہے، صبح میں ڈیوٹیاں ہیں سب۔ اس زمانے کا میڈیا کیا تھا؟ انسان، زبان، یہ زبان جنگل کی آگ کی طرح خبریں پہنچا رہی ہے۔ اب محل کے نوکر چاکر، خدام، غلام، کنیزیں جا رہے نوکری کر کے اپنے گھر جائیں گے، اب گھر میں محلے سے محلے، گھر سے گھر بات پھیل رہی ہے، پورے شہر میں گفتگو پھیل گئی۔ اب وہ جب شہر میں گفتگو پھیلی، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، شہر کی عورتیں، بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں کہنے لگے، رے یہ عزیز مصر کی بیوی نے بڑا غلط کام کیا ہے،
خد شغفہا حبا، یہ اس نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، اس کی جوانی اس کو بھاگ گئی ہے، اور ہم اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم اس کو کھلی گمراہی میں سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ میں جو سمجھانے کی اور میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ بٹوین دا لائنز گفتگو ہے، لفظوں کے بیچ میں کہانی کیا بن رہی ہے۔ ان شہر کے بڑے بڑے سرداروں کی بیویوں کو اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ ایک سردار کی بیوی نے غلطی کیوں کی، ان کے دل کی اندرونی طرف یہ کہ ایسا کون سا نوجوان آ گیا کہ ایک بڑے سردار کی بیوی اس کی دیوانی ہو گئی۔ اب ان کی خواہش ہے کہ ہم بھی دیکھیں آخر وہ کون ہے، لیکن بڑے مہذب الفاظ میں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت بری بات ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے، شوہر ہے تمہارا، یہ سب بولنے کے ڈر لگا۔ اندرونی کیفیت کیا ہے، دیکھے تو صحیح ہے آخر وہ ایسا کیسا بانکا نوجوان ہے۔ جب اتنی گفتگو وہ خاتون کو پہنچی، عزیز مصر کی بیوی تو، بڑے سردار کی بیوی تو، انہوں نے کیا کیا، ارسلت الیہن، اور ان کے لیے ایک دعوت نامہ بھیجا، چلو آ جاؤ بھائی، کھانے کی دعوت ہے، آ جاؤ۔ اب بڑے اہتمام کیا گیا، چاندنیاں بچھائی گئی اور پھل سامنے رکھے گئے، گاؤ تکیے لگائے گئے، ٹیکے سے بیٹھی ہیں، تیز قسم کی چھریاں ہیں، پھلوں کو کاٹنے کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اچھا ابھی سردار کی بیوی ہے، یوسف علیہ السلام غلام ہیں، چوں نہیں کر سکتے، جو حکم دیا ہے وہ کرنا پڑے گا، سردار اپنے کاروبار میں بزی، ہر چیز کا ایک مسئلہ ہے۔ تو اس عورت نے فائدہ کیا اٹھایا، ان کو یہ دعوت شروع ہونے سے پہلے اس ہال میں لے کر آ کر ایک پردے کے پیچھے چھپا دیا، کھڑے رہو یہاں پہ، ہلنا نہیں یہاں سے، ٹھیک ہے اچھی بات، جب میں بولوں گی جب نکل۔ اب خواتین آ گئیں، دعوت چل رہی، بات چیت چل رہی ہے، پھل تراش کر، نزاکت کے ساتھ، بڑے سرداروں کی بیویاں، کیا نزاکت، کیا انداز ہوگا، سوچئے۔ اب جب گفتگو میں ساری مصروف ہو گئیں تو اس خاتون نے پلٹ کر کہا، خالت تخرج علیہن، یوسف نکلو ان کے سامنے۔ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونے والا ہے، وہ تو اپنا پھل تراش کے کھا رہی ہیں۔ پردے کے پیچھے سے یوسف علیہ السلام نکل گئے۔ اب جتنی وہ شادی شدہ عمر رسیدہ بچے والی عورتیں ہیں ان کا حال کیا ہوا، قرآن بتا رہا ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہے۔ فلما رأینہ، جب انہوں نے تمام عورتوں نے اس مرد کو، نوجوان کو دیکھا، اکبرنہ قطعن ایدیہن، وہ ان کو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اتنی حیران ہوئی کہ انہیں احساس ہی نہیں رہا کہ ہم پھل نہیں تراش رہے، سیب نہیں کاٹ رہے، انگلیاں کاٹ لی انہوں نے، قطعن ایدیہن، انگلیاں زخمی کر لی انہوں نے۔ اور ان شادی شدہ، میں بار بار زور دے رہا ہوں ان الفاظ پر، شادی شدہ 10-15 سال سے بچے والیاں، شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے والیاں، ان کے منہ سے اس نوجوان کو دیکھ کر نکل کیا رہا ہے، قلنا ما شاء اللہ، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، یا اللہ کیا حسن ہے، کیا خوبصورتی ہے، یہ انسان تو نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے۔ اب ہمارے نزدیک پر ہم خوبصورت لڑکی ہو تو پری کہیں گے یا پرا کہیں گے، یہی کہیں گے نا، کہ قرآن کے الفاظ سارے کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ دیکھیے اگر وہ محفل میں ساری 15, 18, 20 سال کی لڑکیاں غیر شادی شدہ کنواریاں ہوتی، آئیے گری آپ مان لیتے، ہاں بھائی نوجوان لڑکیاں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی حسین کو دیکھیں، خوبصورت مرد کو دیکھیں تو ہر ایک خاصیت، ہم کیا چاہیں گے ہمارے گھر میں بہنیں بیٹیاں ہوں تو کس کو رہیں، سڑی صورت کے مرد کو لے کر آئیں گے، ہماری بھی کوشش ہوگی داماد آئے بونے آئے تو اچھا ہی آئے نا، اچھی خوبصورت شکل والا لائے۔ انہوں نے اپنی انگلیاں زخمی کر لی۔ اب وہ عورت جو کل شوہر کے سامنے اپنے گناہ کو اس نے نیکی میں بدل دیا تھا، گناہ کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے دروازے کی
کنڈی لگا کر اس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تھا. ہائی تالک آجا میرے پاس. اور جب شوہر کو دیکھا تو کیا کہا کہ یہ تمہاری بیوی پر بری نظر ڈال رہا تھا, اس کی سزا کیا ہوگی, اس کو بدترین سزا دو یا جیل میں ڈال دو. اب جب موقع ملا ہے اس کو, کوئی سزا دینے والا ہے. سوسائٹی کیسی ہے یہ دیکھیے, بات ایک عورت کی نہیں ہو رہی یہاں پہ. وہ معاشرہ کیسا ہے, وہاں تربیت کیسی ہوئی, مردوں کا عورتوں پر کیا کنٹرول تھا, یہ دیکھیے. اب اتنی عورتوں کے سامنے اس عورت میں کوئی حیا شرم نہیں ہے, صاف صاف کہہ رہی ہے ٹھیک ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ, ہاں بالکل صحیح ہے, میں اپنے نفس کی خواہش اس مرد سے, نوجوان سے پوری کرنی چاہیے. فَاسْتَعْصَمَ, بچ گیا یہ. لیکن ہم نے بچے گا. لَإِن لَمْ يَفْعَلْ, اگر یہ کام وہ نہیں کرے گا, مَا آمَرْهُ, جو میں حکم دوں گی. عورت کہہ رہی ہے وَإِن لَمْ يَفْعَلْ, اگر یہ وہ کام نہیں کرے گا, مَا آمَرْهُ, جس کا میں حکم دوں گی, لَيُسْجَنَنَّ, میں اس کو جیل میں سڑوا دوں گی. وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور اس کو بڑا ذلیل کر کے رکھوں. ڈنکے کی چوٹ پر اپنے گناہ کا اظہار کر, میں یہ کروں گی. بچ گیا. میں نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا, گھر میں کوئی, محل میں کوئی نہیں تھے, شوہر بھی میں نے سمجھا باہر گیا ہوا ہے, میں نے دروازہ بند کیا, خواہش پوری کرنی چاہیے, میں اقرار کر رہی ہوں, آئی کنفیس, کر لو کیا کرنا ہے. اب بتائیے, یہ ہے سوسائٹی. ڈنکے کی چوٹ پر ایک خاتون, شادی شدہ خاتون, ابھی 1-2 سال کی زندگی نہیں ہے, میاں بیوی میں کوئی تعلقات میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی. اب یوسف علیہ السلام 10 سال سے ہے, 2-4 سال پہلے شادی ہوئی, تو 15 سال کی تو شادی شدہ زندگی ہے. لیکن اس کے باوجود, اچھا اس کا تو چھوڑیے, ایک عورت ہے وہ بہک گئی ہوگی, بھٹک گئی ہوگی, چھوڑ. ان تمام خواتین کا کیا ہوگا جو بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں ہیں, جنہوں نے ایک نوجوان کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں, زخمی کر لیا اپنے آپ. تو اس خاتون نے کیا کہا, اگر یہ میرا حکم نہیں مانا, اسے جیل میں سڑا دوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی, اے اللہ مجھے جیل میں ڈلوا دے, اس برے کام سے مجھے بچا جو یہ عورتیں مجھ سے چاہتی ہیں. اب ایک عورت نہیں چاہ رہی ان سے اپنی خواہش پوری کرنا, اب وہ پورے سرداروں کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں, سب کے نمبر رکھ چکے ہیں, سب کے دل میں آرزو بھڑک چکی, خواہش نفس. اے اللہ تو بھی مجھے بچانے والا ہے, اور ورنہ ان نادان عورتوں کی چنگل سے مجھے. فاستجاب لہ ربہ, اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. اب یہ چیز کی اطلاع, پھر وہی واٹس اپ چلا وہاں پہ, نوکروں نے مردوں تک خبر, پہلے نوکروں نے خبر محل کی پہنچا دی تھی, یہ دیکھو سردار کی بیوی نے یہ کیا. اب یہ سرداروں کی بیویوں نے کیا کیا, یہ بھی ان کے مردوں تک پہنچ گئی. اب مرد بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کیا سوسائٹی ہوگی, ذرا غور کر کے دیکھو. سارے مرد بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کیا کریں گے ہم. غلطیاں ہماری بیویوں کی ہیں. یوسف معصوم ہے, ابھی نبی نہیں بنے, ہم کریں تو کیا کریں آخر. دیکھیں شیطان نے کیا راستہ سجایا ہے. عورت کہیں بھی جائے گی, کسی بھی, یا تو تم شہر بدر کرو تو بھی وہ عورتیں شہر کے باہر جائیں گی کسی کام سے, کسی گھر میں قید کر اس کو چھپا دو تو بھی مل جائے گا. اس کو لے جا کر قید خانے میں ڈالو تاکہ ہمارے گھر کی خواتین قید خانے میں نہیں پہنچ سکے. عموماً انسان گناہ کر کے اس کو سزا کے طور پہ جیل میں ڈالا جاتا ہے. یہاں ایک ایسا بندہ ہے جس نے گناہ ہی نہیں کیا بلکہ گناہ سے بچنے کی کوشش کی, اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. اور وہ بھی گناہ بڑا, وہ معمولی گناہ نہیں ہے. یہ عورت اور مرد کا ملنا, جنت میں جو انعامات اور لذتیں ملیں گی نا, ان میں سب سے چھوٹا گناہ ہے عورت اور مرد کا ملنا.
سب سے چھوٹا گناہ ہے، سب سے چھوٹی لذت ہے۔ اب اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہوں گی ذرا سوچ کے دیکھیے۔ اٹھا کے بندوں نے اپنی بیویوں کو روکنے ٹوکنے کے بجائے، ان کے لیے کچھ قانون بنانے کے بجائے، ان پہ کچھ ذمہ داریاں تھوپنے کے بجائے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا، ایک بے گناہ کو جیل میں ڈال دیا۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے، بندہ کچھ غلطی نہیں کرتا لیکن ہو جاتی ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا ہے نوکری چلی جاتی ہے، نوکری چل رہی ہے تنخواہیں نہیں مل رہی، ویزے نہیں لگ رہے ہیں۔ اب ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں میرے ساتھ یہ ایسا کہ میں تو 5 ٹائم نماز کو جاتا ہوں اور کسی کے پھٹے میں ٹانگ نہیں اڑاتا، میں تو کچھ کرتا ہی نہیں کسی کے ساتھ۔ بے شک کچھ نہیں کرتے، اسی کی تو سزا ہے، اللہ دے رہا ہے، کچھ نہیں کرنے کی سزا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کچھ کرو، کرونا آ کے چلے گا، کیا کرے؟ گھروں میں بند ہو کے منہ کو لگا لے کے کپڑا بیٹھے رہے۔ کرونا کا نام خود کرونا ہے تو بھی نہیں کرے ہم کچھ بھی۔ کیا کر سکتے تھے؟ قرآن کی تفسیر گھر میں بیٹھ کے بھی بچوں کے ساتھ پڑھ سکتے تھے، پڑھے؟ کتنے پڑھے یہاں پر؟ کتوں کے گھروں میں تفسیریں ہیں؟ کتوں کے گھروں میں سیرت کی کتابیں ہیں؟ کس زبان میں چاہیے آپ کو؟ ہاں کیا دیکھ رہے تھے؟ کتنے مرے آج؟ ایسا جیسا کہ اسرائیل کے اسسٹنٹ انوچ ہیں، ان کے پاس فل ریکارڈ آیا تو انہوں ہاف ریکارڈ رکھ رہے ہیں۔ کتنے مرے آج، کتنے مرے، آپ کو کیا نہیں؟ اچھا اس میں تو آج 2 آؤٹ ہو گئے، 3 آؤٹ ہو گئے، کرکٹ چل رہا ہے، آدمی مر رہا وہاں پہ، کیونکہ میرے باپ، میرا بھائی، میرا عزیز نہیں مرا، اس لیے 2 وکٹ گرے، 3 وکٹ گرے، یہ کھیل چل رہا ہے۔ انسانی موت ہمارے نزدیک کیا بن گئی؟ کرکٹ کا میچ بن گئی۔ کبھی غور کیا ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا ہے، کسی اور نے، مسلمانوں نے کیا ہے۔ ہم نے مسجدیں بند کر دی، کیا ہو گیا؟ جو بیماری، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا جو بیماری دیتا ہے شفا بھی وہی دیتا ہے، اور اس سے مانگنے کے لیے ہم نے اس کے گھر کے تالے لگا دیے۔ یوسف علیہ السلام اب نبی بن رہے ہیں، پہنچ گئے جیل خانہ، اللہ نے نبوت سے سرفراز کی، نبی بنا دی۔ دیکھیے تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ کی بات پہنچانے کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے، ٹائم کی قید نہیں، عمر کی قید نہیں۔ اللہ کی بات کہیں بھی پہنچے جا سکتی۔ ابھی قید خانے میں ڈالا گیا ہے، 2 نوجوان آ گئے، چند دن گزرے ہوں گے، اور وہ نوجوانوں نے دیکھا بڑے نیک سالے ہیں، بڑے تو یہ کیا خوبصورت ہے، خوبصورت آدمی سے کوئی بھی متاثر ہوتا ہے، صورت شکل اچھی ہو تو متاثر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر ان کا رویہ، لوگوں کے ساتھ نرمی محبت سے بات کرنا، ہر چیز اپنی پہلے دوسروں کو دینا، یہ آدمی کے ایٹیٹیوڈ، رویے ہیں جو انسانوں کو مقبول بناتے ہیں دوسرے انسانوں کے بیچ میں۔ ذری سی بات میں نرمی اختیار کر لیجئے، پھر دیکھیے آپ، نہیں ہم تو ٹٹ فار ٹٹ کریں گے، انہیں کنکر مارا ہم پتھر مار کے سر پھوڑ دیں گے، ہم بدلے کے خواہش میں رہیں گے تو آپ کو ہردل عزیزی کہاں ملے گی؟ زبان شیریں ملک گیری، زبان اچھی ہوگی تو دنیا پر حکومت کر سکو گے۔ تو اب ان 2 نوجوانوں میں سے آ کر ایک نے کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ دیکھیے اب وہ بچپن کی بات یاد کیجیے، 10 سال کا بچہ ہے، اپنے والد سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں اور چاند سورج ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم الرؤیا سکھائے گا، یہ اس کی بڑی نعمت ہو۔ تو ان میں سے 2 آدمیوں نے اپنا خواب بیان کیا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں۔ اب آپ بولیں گے اللہ اللہ توبہ توبہ توبہ، قرآن میں شراب کی بات ہے، ہاں غیر مسلم بادشاہ کا ذکر ہے۔ اور یہ غیر مسلم جو بادشاہ جو بھی رہا اس زمانے کا فرعون، یہ آدم علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد پیدا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام اکیلے نہیں ہے دنیا میں، ان کے ساتھ شیطان آیا۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نبی بنایا،
انسان پہلے انسان بنا کر انسانوں کا باپ بنایا. جو کام ہم ایمانداری سے نہیں کریں وہ ماشاءاللہ شیطان ایمانداری سے اپنا کام کر رہا ہے. اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ایک بڑی تعداد کو جہنم میں لے جاؤں گا اپنے ساتھ، اکیلے نہیں جاؤں گا میں. وہ بڑی پابندی سے یہ کام کر رہا ہمارا. صرف ورغل آ رہا ہے. دیکھیے خاتون، شادی شدہ خاتون ورغلا دیا، اس کی وجہ سے پوری خاندان، پورے شہر کی عورتوں کو ورغلا دیا. ہم مرد کچھ نہیں کر سکے. الٹے سزا کس کو دی؟ بے گناہ کو سزا دی، جیل میں ڈال دی. اب یہاں پر سلسلہ چل رہا ہے. خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا میں شراب بنا رہا ہوں، یا شراب بنا رہے. اصل وہ شراب پلانے والا تھا بادشاہ کو، سقا کہتے ہیں، ساقی، پلانے والا. اب بادشاہ کو پلانا تو ان کا منہ کا ٹیسٹ کیسا ہے، ایک وقت میں کتنا پیتے ہیں، وہ ناپ تو لے کے اس کا خیال رکھنا پڑتا. ہو سکتا ہے کوئی نالاخی غلطی ہوگی، اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. بڑے آدمیوں کی نہ ان کی دوستی اچھی، نہ ان کی دشمنی اچھی. ان کے ساتھ جتنی سہولتیں بڑوں کے ساتھ رہنے میں ملتی ہے نا، سزائیں بھی اتنی سخت ملتی ہے. نتیجتاً اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. دوسرے آدمی نے کہا میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں. ظاہر ہے ایک آدمی کھلے میں کھڑا ہوگا، سر پہ روٹی ہو تو پرندہ آ کے ٹھونگ مار کے کھائے گا، بھوکا پرندہ تو کھائے گا. دو نے خواب دیکھے اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا تھا. انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتانے کے بجائے اب تبلیغ شروع کی. تو تبلیغ کے لیے جگہ کی قید نہیں، میری نوکری کی قید نہیں. میں مزدور کا کام کر رہا ہوں، دن میں مٹی اٹھاتا ہوں، اینٹیں اٹھاتا ہوں. میں الیکٹریشین ہوں، میں 12 گھنٹے کام کر رہا ہوں. میں پلمبر ہوں، گندگی میں ہوں. تم جہاں ہو، جیسے حالت میں بھی ہو، زبان تو پاک ہے نا. اللہ کا نام لینے کے لیے زبان کو بھی دھوتے، ہر وقت دھوتے رہتے، اور زبان سے تبلیغ ہوتی ہے. وہ پتھر ڈھوتے ہوئے، وہ مٹی اٹھاتے ہوئے اپنے آدمی کو کسی غیر مسلم کے اسلام کی بات بتاؤ. اللہ ایک ہے. اللہ نے ہر ملک میں، ہر قوم کے اندر نیک انسانوں کو بھیجا اور تم جن کو بھگوان بنا کے بیٹھے ہو. وہی آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. یہ کچھ نام ہے جو تمہارے باپ دادا نے اور تم نے گھڑ لیے ہیں. ہمارے بھی، ہمارے پیر، ہمارے بابا، ہمارے ارشد، ہمارے مرشد کہاں ہیں؟ تو پھر 1,24,000 میں کتنے پیر گزرے ہوں گے بھائی؟ کتنے غوث اعظم گزرے ہوں گے؟ کتنے ولی اللہ گزرے ہوں گے؟ 1,00,000. اتنے ساتھی تو کسی نبی کو ملے نہیں بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کو 11 حواری ملے، ان میں سے بھی ایک بک گیا، 10 ملے ان کو. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,00,000 صحابی جانثار ملے ہیں کہ آپ کے پسینے کے قطرے کی جگہ اپنا سر کٹا کر خون بہانے تیار تھے. اس سے پہلے کہ ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتاتے آپ نے کہا، کہہ رہے ہیں لا یاتکما طعام. ابھی تو ہمارا ناشتہ دوپہر کا کھانا آ رہا ہے نا، وہ آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر تمہیں بتاؤں گا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اور یہ چیز میری قابلیت نہیں ہے، یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے میری قابلیت. ذالک مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے، میرے اللہ نے مجھے سکھایا ہے. ہر چیز کا کریڈٹ ہر انسان اپنے آپ میں لینے کی کوشش. انٹرویو دیا، انٹرویو دینے سے پہلے ہاتھوں ملے تھے، بیٹھا تھا، پاما تھر کانپ رہے تھے. 4 بار ٹائی کو برابر کرا، ٹوپی برابر کرا، کپڑوں کی استری برابر کرا. اب اندر جا کے آیا، ذرا انہوں اچھا امپریشن دیا، ٹھیک ہے وی آر گوئنگ ٹو سلیکٹ یو. اب باہر آ گیا تو کیا انٹرویو دیا سمجھ رہے اوفو، مجھے ٹی بولا تو میں پی بول دیا، انہیں ایک لفظ بولا تو میں جملہ بول دیا انگریزی میں. وہ انگریزی فٹافٹ اس کو تو لینا ہی تھا. اب کس کی قابلیت ہوگی؟ کس کی قابلیت ہوگی؟ میری ہوگی نا. یعنی اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے، ساری قابلیت میری ہے. اگر میں ایسے جوابات نہیں دیتا تو سلیکٹ نہیں ہوتا.
ارے جس نے رب نے احسان کیا اس کو مانو. الحمدللہ وہ توفیق دیا نا. صحیح وقت صحیح جملے منہ سے نکلنا یہ بھی توفیق ہے. ورنہ صحیح وقت غلط جملے نکل جائیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا. 2 آدمیوں کو بلا کے پوچھا یہ میرے خواب کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک صاحب بڑے حق بولنے والے تھے. میں ہمیشہ حق بولتا ہوں. تو انہوں بولے تمہارے تمام رشتہ دار تم سے پہلے مر جائیں گے. بادشاہ کو غصہ آ رہا کم بخت سب کو میرے سامنے مار دے رہا ہے. لے جاؤ اس کو جیل خان میں ڈالو. اب وہی چیز دوسرے سے پوچھا میں نے ایسا دیکھا ہے اس کا کیا ہے؟ جہاں پناہ اللہ نے آپ کو لمبی عمر دی ہے. ختم ہو گئی بات. لمبی عمر کا کیا ہو؟ خاندان والوں کو چھوٹی عمر دی ہے وہ پہلے مریں گے آپ بعد میں مریں گے. بات بولنے کا طریقہ ہے نا. گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے آدھی گلاس پانی ہے. ایک نے دیکھا ہاں آدھی گلاس پانی. دوسرے نے دیکھا دوسرے کا امپریشن کیا رہا ایکسپریشن کیا رہا؟ الحمدللہ ابھی آدھی گلاس پانی باقی ہے. طریقے ہیں بھائی. زندگی کو نمٹنے کے طریقے ہیں. اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے طریقے ہیں یہاں پر. اب وہاں پر ان کو بتانے کہ یا صاحب السجن اے میرے جیل خانے کے ساتھیوں قید خانے کے ساتھیوں کیا ایک خدا بہتر ہے؟ اب اس زمانے غلامی کا رواج ہے. فرض کیجیے آپ کے آج کے دور میں آپ ہیں والد ہیں والدہ ہیں بیوی ہے بچے بھائی بہن ہیں. ایک گھر میں غلام ہے. ہاؤ یو آر ڈیلنگ وتھ ہم؟ سردار کا حکم ہوگا کہ میری کار صاف کرو. ملکہ گھر کی مالکہ کو کہوں گا بازار جاؤ ترکاری لاؤ یہ سامان لے کر آؤ. بڑے برخوردار بولیں گے نہیں میری موٹر سائیکل صاف کرو. بڑی بیٹی بولیں گے نہیں رکشہ بلا کر آٹو لے کر آؤ میرے لیے. ہر کوئی آدمی کو ایک ہی وقت میں کام چاہیے. اب وہ ایک آدمی کر سکتا ہے؟ یہ مثال دی ہے اللہ نے. ارباب متفرقون ام اللہ واحد القہار. کیا اتنے سارے حکم دینے والے بہتر ہیں نا یہ ایک حکم دینے والا بہتر ہے. یہ ہے بٹوین دا لائنز کہانیاں. کتنے بار سنے؟ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں کتنے بار سنے؟ کیوں یہ قرآن کے ٹاپکس ہم لیتے نہیں؟ انسانیت کے جو اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ سکھاتے نہیں. سبق نہیں سیکھا بے پردگی ہوگی. معاشرے کے اندر فیشن پھیلے گا بدکاری فحاشی پھیلے گی. عمر رسیدہ عورتیں جب ماں اس حال میں ہوگی تو اس کی بیٹی کیا کرے گی؟ یہ بولو نا. سوسائٹی بنتی کن لوگوں سے ہے؟ سوسائٹی کے لوگ آسمان سے آتے ہیں؟ مردوں کا کنٹرول کہاں چلا گیا اس سوسائٹی کے اندر؟ آج یہی چیز یورپ میں چل رہی ہے اور کچھ نہیں. nobody can do anything. کچھ نہیں کر سکتے آپ. اچھا مزے کی بات ہے آپ فون کریں تو مرد کو پکڑنے مرد پولیس والا ہی چاہ رہا انہیں لے جا کے جیل خال میں ڈال دیتا. بیٹی کو کیسا روکے بیوی سے کیسا پوچھے کہاں جا رہی بہن سے سوال کیسا کرے. یہ قوانین انہوں نے بنا رکھے. چلیے بتا دیا توحید کی تعلیم دے دی. ایک ہی لیکچر دیا بیٹھا کے گھنٹوں لیکچر نہیں دیا ان کو. خطبے نہیں دیے ان کو. تبلیغیں نہیں کی ان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی کیا. حضرت سمیہ ہیں 60 سال کی بوڑھی عورت ہیں یار. بڑی بغیر پڑھی لکھی ہیں. نہ مدرسے کی ضرورت دیکھی نہ کتاب کو ہاتھ لگایا نہ قلم کو چھوا ہے. صرف رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا. یہ صاحب کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. اور جو دنیا داری میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کا نام لے کے کیسا جھوٹ بولے گا؟ میں ایمان لاتی ہوں. یہ جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے لا الہ الا اللہ ختم ہو گئی. نماز نہیں پڑھے روزے نہیں رکھے حج نہیں کیے زکوٰۃ نہیں دی اس کے باوجود کہاں جائے؟ ویئر شی ول گو؟ جنت الفردوس. لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کا نام سمیہ رکھا ہے نا. کیوں رکھا ہے بھائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں دین کو سمجھا. ایک بات سے دین کو سمجھا ہے. ان کے لیے پوری کتاب نہیں چاہیے سینکڑوں لیکچر نہیں چاہیے ان کو. اب ان کو بتا دیا خواب کی تعبیر کیا تھی. خواب کی تعبیر یہ ہے دیکھو بھائی تم میں سے ایک شخص جو شراب بنا رہا تھا وہ چھوٹ جائے گا. پھر بادشاہ کو جا کر شراب پلائے گا. ہو سکتا ہے اس زمان میں شراب بین نہیں تھی ورنہ آپ بولیں گے قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ شراب پلا دی میں بھی جا کے لگا لیتا ہوں 2 گھونٹ.
ایسا نہیں چلتا. جن نبیوں کے ساتھ جو چیز روا تھی ہمارے نبی کا، ہم کس کے فالوور ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام، کس کے فالوور ہیں ہم؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جو بھی ہمیں کرنا ہے آپ کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا، اپنی مرضی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. دوسرے آدمی کو صاف بتا دیا، حالانکہ اسے معلوم ہے کل اسے پھانسی دی جائے گی اور مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، بتا دیا، دونوں کو حقیقت بتا دی. البتہ جو شراب پینے کے لیے جس کو زندگی مل رہی تھی، اس کو جاتے جاتے بازو بلا کے کہا کہ دیکھو تم بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، جب بادشاہ کے پاس جائے تو بتانا. خواہ خواہ کے کم وقت کئی سال ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ کئی سال گزر گئے یا کافی دن، مہینہ، سال گزر گئے. تو بتانا ایک بندہ بغیر کسی جرم کے قید خانے میں پڑا ہوا، ذرا ذکر کرنا. لیکن اس بندے کو شیطان نے بھلا دیا، اس کے ذہن سے نہیں. اب اس کو ایک قسم کا شوق، جواب مل گیا اس کو ابھی بادشاہ سلامت کو شراب پلانے میں. اب انہیں اپنی خوشیوں میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہی بھول گیا. یہاں پر گفتگو ہم اپنی روکتے ہیں. ابھی اطلاع ملی کہ ہمارے دو عزیزوں کو جناب